میرے عزیزو علم اتنا سیکھ لو کہ پاکی نہ پاکی کا پتہ لگ جائے، حرام حلال کا پتہ لگ جائے، اتنا تو ضروری ہے۔ پتہ لگ جائے پیشاب کروں گا استنجا نہیں کروں گا مجھے کتنا عذاب ملے گا، پتہ کروں گا پیشاب کرتے وقت اگر چھینٹے کپڑوں پہ گر گئی تو کتنا عذاب ملے گا۔ کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی توڑ کے قبر پہ نہیں رکھی تھی؟ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لیے قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ میرے یارو، میرے ویرو، او میرے بھراؤ، میرے بھائیو، تمہیں پیشاب لگا ہے، جب تمہیں پیاس لگتی ہے پانی تلاش کرتے ہو، پیشاب کرنے کے لیے پانی کیوں نہیں تلاش کرتے؟ تم نے گوٹ براڑی میں شہر جاتے ہوئے موٹر سائیکل کو روکا، پیشاب کیا، بغیر استنجا کر دیا، آپ چل دیے، اگلے قدم پر اسرائیل نے استغفار کر لیا، مجھے بتا موت حلال آئے گی کہ حرام آئے گی؟ مرد تو مرد، عورتیں پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتی، ناپاکی کی حالت میں برچی خانے پہ، ناپاکی کی حالت میں کچن پہ، ناپاکی کی حالت کے اندر گود میں بیٹھتی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس کی گود کے اندر لعنتی پلے گی، خدا کا نور نہیں پلے گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی پاس محلے کی عورتیں آئی اور آ کے کہنے لگی فرید کی اماں تیرا بچہ تو 6 سال کی عمر میں اللہ کا ولی بن گیا، کبھی نماز، کبھی درود، کبھی قرآن، کبھی ذکر۔ فرید کی ماں آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گئی، کہنے لگی اس کی طرف نہ دیکھو مجھے تو دیکھو، جب یہ پیدا ہوا نہ پاکی کے دن کے علاوہ اللہ کی عزت کی قسم آج تک میں نے کبھی سے بغیر وضو کے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ سبحان اللہ۔ تیرا بچہ میرا بچہ گانا سنتے پیدا ہوا، گانا سنتے دودھ پی رہا ہے، ماں باپ کی لڑائی جھگڑے گالیاں سنتے روٹی کھا رہا ہے، اسے لوریاں اسے گانے میں مل رہی ہیں، ماں باپ کی گالیوں میں مل رہی ہیں، اور وہ ماں رابعہ بصریہ کیسے بن سکتی ہے؟ اس ماں کا بیٹا عبد القادر جیلانی کیسے بن سکتا ہے جو بچے کو ساتھ لٹا کر حرام کاری دکھائے، بچے کو ساتھ لٹا کر موبائل پہ گانے سنائے؟ خدا پاک کی قسم وہ بڑے ہو کر لعنت کرنے والا بنے گا، خدا کا بندہ نہیں بنے گا۔ ہاں میرے عزیزو، اگر اللہ کا بندہ بنانا ہے تو ماں کی گود کو قرآن کی دھونی دو، ہرکے گلاب بعد میں ڈالو، اگربتی بعد میں ڈالو، پہلے ماں کی گود کے اندر قرآن کی ریل سجا دو، ماں کی گود کے اندر نماز کا سجدہ سجا دو، اس گود کو برقعے سے ڈھانپ دو۔ کعبے کے رب کی قسم آنے والی آئے گی تو رابعہ بصریہ بن کے دکھائے گی، اگر آنے والا گود میں آیا دودھ پیے گا تو تمہیں عبد القادر جیلانی بن کے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا علم تو میرے عزیزوں سیکھنا چاہیے کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ 10 روپے حیثیت ہے، 10 روپے مسنون کتاب ملے گی، 100 روپے کی سنتوں کی کتاب ملے گی، 50 روپے کی کتاب ملے گی۔ او میرا عزیزہ 200 روپے کی سگریٹ پھونک جاتا ہے، سنت پہ لکھی کتاب گھر میں لا، نہیں پڑھنی آتی بچے سے پڑھوا، بیوی سے پڑھوا، شاگرد سے پڑھوا۔ آج بتاؤ تو صحیح بیٹھنے کی کیا سنت ہے، دیکھنے کی کیا سنت ہے، جھکنے کی کیا سنت ہے، ہاتھ ملانے کی کیا سنت ہے، روٹی کتنے انگلیوں سے کھانی، پانی کس وقت پینا کس وقت نہیں پینا۔ اللہ کا نبی شوق سے کیا کھایا کرتا تھا؟ مسجد کے اندر ٹرے اٹھا کے لایا شفیق، مسجد کے اندر ذاکر صاحب ٹرے اٹھا کے لائے، کیا یہ سالن ہے، یہ مولوی صاحب ضرور کھانا، میری بچی بڑے شوق سے کھایا کرتی تھی، مولوی صاحب یہ دودھ پینا میرا باپ شوق سے پیا کرتا تھا۔ اور تجھے باپ کا شوق یاد ہے، بچی کا شوق یاد ہے، آمنہ کے لال کا شوق یاد کیوں نہیں ہے؟ اور میرا عزیزو کبھی نماز پڑھ کے دیکھی، کبھی رات کو تہجد میں اٹھ کے دیکھا کہ آمنہ کا لال رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا، کبھی میرے عزیزو اللہ کے لیے رو کے دیکھا، رات کو تیرے گھر سے آواز آئی کہ کیوں رویا، کب پیسے کا نقصان ہو گیا، کیوں رویا، قرضہ چڑھ گیا کیوں رویا، اور خدا کی قسم تیرے گھر سے آواز آنی چاہیے کیوں رویا کہ اللہ کا رسول بھی رویا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غالباً فلودہ لایا گیا، آپ نے یوں اوپر نیچے کر کے دیکھا، فرمایا بڑا اچھا ہوگا، بڑا میٹھا ہوگا، رنگ بھی اس کا بڑا پیارا تھا، کسی نے کہا علی کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا حلال چیز ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے میں نے حضور کو کبھی کھاتے نہیں دیکھا، علی اس لیے نہیں کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو امام محمد رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ نے حدیث پاک پڑھی یحب الدبا، آپ علیہ السلام کو کدو بڑا پسند تھا. ایک فقیر بیٹھا تھا کہنے لگا لا یحب الدبا، مجھے تو سبزی پسند کوئی نہیں. امام صاحب نے حدیث کی کتاب بند کر لی، تلوار باہر نکال لی. فرماؤ لوگوں میں وقت کا امام ہوں، اس نے حضور کی چیز کو انکار کیا، میں فتویٰ دیتا ہوں واجب قتل ہے، ایسے دنیا میں رہنے کا حق کوئی نہیں ہے. استغفر اللہ. آپ مجھے بتاؤ ہم نے کتنی حضور کی چیز کو، اللہ اکبر، رحمت والے نبی کی چیز کو ہم نے حلال کیا، حرام کیا. اتنا علم تو سیکھ لو، اور سورہ فاتحہ سمیت 10 آیتیں 10 سورتیں تو سیکھ لو تاکہ نماز میں پڑھنے میں آسانی ہو جائے. پھر اللہ کا ذکر میرے عزیزو، اللہ کا ذکر، لا الہ، کوئی ذکر نہ کرو، صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھ لیا کرو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہت بہت بڑے اللہ کے ولی فرما گئے، فرمایا بس یہ ذکر ہو تو میں اکیلا تنہائی کے اندر بیٹھ کے کرتا رہوں، یہی میری نجات کے لیے کافی ہے. 3 تسبیحات ہیں، پہلا کلمہ، پہلے تیسرا کلمہ، پھر استغفار، پھر درود شریف. مولانا آپ نے استغفار پہلے کیوں بتایا، درود شریف کیوں نہیں بتلایا؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی، ان دونوں میں سے کسی کے پاس گیا کوئی اللہ کا بندہ، حضرت جی درود شریف پہلے پڑھوں یا استغفار پہلے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا خوشبو گندے کپڑوں پہ لگاتا ہے صاف کپڑوں پہ؟ حضرت جی خوشبو تو صاف کپڑوں پہ لگائی جاتی ہے. فرمایا پہلے استغفار کر کے گناہوں کا میل اتار، پھر درود شریف کی خوشبو لگا. رب کعبہ کی قسم یہ خوشبو تجھے دنیا میں بھی محسوس ہوگی، قبر کے اندر جانے کے بعد بھی محسوس ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. استغفار کی کثرت، اس وقت امت کے اوپر نازک حالات ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار کی جتنی کثرت ہو سکے. اللہ صحیح میری توبہ، اللہ صحیح میری توبہ. میرے میں چوتھا میرا عزیز اکرام مسلم، ہر مسلمان بھائی کا اکرام کرنا. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جو بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے، علماء اکرام کی قدر کرے، رحمت والے نبی نے فرمایا وہ میرا میں اس کا. ماں باپ کی قدر کرو، اساتذہ اکرام کی قدر کرو. جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا اللہ حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. جو اپنے استاد کی جوتیاں اٹھائے گا اللہ اسے دنیا کے اندر عزت عطا فرمائے گا. ہاں فرمایا سلام کا رواج ڈالو، کھڑا ہونے والا، چلنے والا کھڑے ہونے والے کو سلام کرے، کھڑا ہونے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، بیٹھنے والا لیٹنے والے کو سلام کرے. السلام علیکم. 2 مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، ایک کہتا ہے السلام علیکم، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام. ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور کبیرہ گناہ پر اللہ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو جو بھی کام کرنا ہے، اللہ کی توحید کا پھلیرا، نبی کی رسالت کا پھلیرا، علم سیکھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، کسی کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرنا ہے، اس میں نیت کا خیال کرنا ہے، دنیا کی نمود و نمائش نہ آ جائے، دنیا کا نمائش نہ آ جائے. جو بھی کام کروں میں اللہ کے لیے کروں، میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. اعلانیہ خیرات کرو تو اللہ راضی ہو جائے، رات کے اندھیرے میں چھپ کے کوئی خیرات کرو تو اللہ راضی ہو جائے. چھٹا کام، یہ سارے کام میں بھی سیکھ لوں، سارے عالم سیکھ لے، نبی کا ہر کلمہ پڑھنے والا ان کاموں کو سیکھ کے کرنے والا بن جائے. اس کے لیے میرے عزیزو اللہ کے راستے میں قدم اٹھانا پڑے گا. پہلی قوموں کے ذمے ایمان لانا تھا، اس امت کے ذمے 4 چیزیں ہیں: ایمان کا لانا بھی، ایمان کا بنانا بھی، ایمان کا بچانا بھی، ایمان کا پھیلانا بھی. سنو، ایمان بنے گا دعوت سے، جتنا لا الہ الا اللہ کی دعوت ہوگی ایمان اتنا مضبوط ہوگا. ایمان پکے گا مجاہدوں سے، ایمان پھیلے گا میرے عزیزوں قربانیوں سے، اور ایمان بچے گا ہجرت سے. جب تک اللہ کے راستے میں قدم نہیں اٹھے گا نہ اپنا ایمان بچے گا، نہ دوسروں کا ایمان محفوظ ہوگا. رب کعبہ کی قسم، اللہ کے راستے میں نکلنے والا کام نہ تبلیغی جماعت کا، نہ اہل حدیثوں کا، نہ سلفی سیفیوں کا، نہ نقشبندیوں کا، نہ قادریوں کا، نہ مجددیوں کا، نہ میرے عزیزوں سہروردیوں کا. یہ کام اللہ اور اس کے رسول کا. اللہ نے ڈیوٹی لگائی طائف کی گلیوں میں پتھر کا، اس کام کو نہیں چھوڑنا. لولوہان چہرہ کرا، اس کام کو نہیں چھوڑنا. بے شک تیرا بلال بچے نہ بچے، اس کام کو نہیں چھوڑنا. محمد بے شک تیرا گھر بچے نہ بچے، اس کام کو نہیں چھوڑنا. جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اللہ کو پیارا، یا آپ اللہ کے پیارے. فرمایا جبرائیل اگر میں اللہ کو پیارا نہ ہوتا تو تجھے میرے در کا نوکر نہ بناتا.
جبرائیل عرض کرنے لگے اللہ کو دل پیارا یا اللہ کو آپ پیارے؟ فرمایا جبرائیل اگر اللہ کو دل پیارا نہ ہوتا تو طائف کی گلیوں میں پتھر پڑوا کے مجھے لولوہان نہ کراتا۔ اللہ کو دین محبوب ہے، اس دین کے لیے تمہیں نکلنا پڑے گا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو اس دین کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ نبی والا کام سمجھ کر، اس کی ڈیوٹی سمجھ کر، ہم کاروبار والے بعد میں، مکان والے بعد میں، تجارت والے بعد میں، پہلے نبی کے کام والے، بولو پہلے نبی کے کام والے، پہلے نبی کے کام والے، تاجر بعد میں، بیٹوں کے باپ بعد میں، بیویوں کے شوہر بعد میں، بچیوں کے ابو بعد میں، ہم دیور جیٹھ بعد میں، سسر صاحب بعد میں، پہلے نبی کے کام والے کون ہیں؟ پہلے نبی کے کام والے۔ نکلیں گے مرتے دم تک کرتے رہیں گے، کرتے کرتے مر جائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، انشاءاللہ کرو گے حضور علیہ السلام والے کام کو، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کام کو خود چکھو گے میرے بھائی۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں زندگی کے لیے نکلے گا؟ انشاءاللہ ہاتھ تلے کرو، جلدی کرو، وقت کم ہے۔ تین دن اللہ کے راستے میں کون لگائے گا؟ نقد اللہ کے راستے میں، اٹھ کے کھڑے ہو کے کہ جو جمعرات آ رہی اللہ کے راستے میں 3 دن کون دے گا انشاءاللہ؟ پکے بھائی، بس بھائی پکے انشاءاللہ۔ سنت بھی رکھ دیا، اعلان کر دیا بس۔ کیا نام ہے؟ نلو صاحب گلشن تلے انشاءاللہ بھائی گلشن نے آج وعدہ کر لیا انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ۔ اس گلشن کے ساتھ اور کون وعدہ کرتا ہے؟ یہ دو نمبر میں لے کے جائیں گے، پکا وعدہ ہے، پکا۔ کچھ بھی ذرا ماشاءاللہ کھڑے ہو کے دکھاؤ، انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹائیں گے انشاءاللہ، نہیں کٹوائیں گے سر انشاءاللہ۔ اللہ عمر میں برکت اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ زندگی گزارو مسکراتے ہوئے، زندگی گزارو مسکراتے ہوئے، نہ کسی کو دکھ دو نہ کسی سے دکھ لو۔ ایسا کام نہ کرو کہ ہماری وجہ سے کسی کو دکھ ملے، اور کسی سے ایسا کام نہ کرواؤ، ایسی نوبت نہ آنے پائے کہ اس کی وجہ سے ہمیں دکھ ملے۔ جنازے میں ہزاروں آدمی کلمہ شہادت کے نعرے والے لے کے جانا، ایک آدمی ایسا نہ لے کے جانا کہ تمہارے جنازے کو دیکھ کے ہنسے اور کہ اچھا ہوا مر گیا۔ خدا کی قسم اس بندے کے سوال کا جواب دینا قیامت کے دن مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی تیرے جنازے میں بندہ جا رہا تھا، اس نے کہا تھا اچھا مر گیا، جان چھوڑ گئی، بتا اس کا مال کھا کے آیا کہ اس کی بیوی کو تنگ کر کے آیا، اس کے بچوں کو کیا کر کے آیا، کیا اس کی بیٹی کو تنگ کر، جس کا جواب دے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، بعد میں پوچھوں گا بتا اس کا کیا دل دکھا کے آیا ہے۔ تو زندگی یارو ایسے گزارو، اللہ محبتوں میں رکھے، پیاروں میں رکھے۔ دل تو تھا گفتگو لیکن پھر بھی میں نے گھنٹہ آپ کو دے دیا، آگے والے بھی تنگ ہیں۔ دیکھو میں نے بجلی کی پرواہ نہیں کی، 9:45 ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کی مخلوق کی خاطر جتنی سیڑھیاں چڑھ کے جاؤں گا اللہ اتنا مجھے جہنم سے دور اور جنت سے قریب کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم من احییتہ منا فاحیی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ صحیح جو یہ پروگرام ہوا اور اللہ نومبر سے لے کر اب تک جتنا بھائی علی گور صاحب کے لیے اور ذاکر حسین صاحب کی بیٹی کے لیے جو پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ علی میں قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانوں میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ آپ کے آل پاک ازواج مطہرات، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ خصوصاً بالخصوص حضرت مولانا علی گور صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ ذاکر حسین صاحب کی صاحبزادی کو اس کا ثواب پہنچا۔ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں میں جو فوت ہوئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ سب کی قبروں کو حضور کے صدقے سے منور فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، حد نگاہ تک وسیع فرما، عذاب قبر، حساب قبر معاف فرما، دنیا آخرت کی اچھائیاں بھلائیاں عطا فرما، اپنوں اور پرائوں کے دکھ سے اللہ محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفت سے حفاظت فرما۔ اللہ کرونا وائرس، ڈینگی وائرس اور طرح طرح کی جراثیم و بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، جو زندگی کے اصول ہے، اللہ وہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا میں بھی رکھ تکلیفوں سے پاک رکھ، اور قبر میں جائیں تکلیفوں سے پاک جائیں۔ یا اللہ موت کے وقت بھی اٹھانا تو تکلیفوں سے پاک اٹھانا۔ اللہ ہر بیماری کو ختم فرما دے۔ جتنے اللہ بیمار ہیں یا اللہ جنہوں نے داڑھی کے ارادے کی قبول فرما لے، تیرے راستے میں اللہ نکلنے کا ارادہ کیا وہ تیری مرضی، پتہ نہیں وہ نکلیں گے نہیں، لگنے کے ارادوں پہ اللہ ساری دنیا کے کفر کو زور کو توڑ دے اور دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دے۔ جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہوں گے اور پروردگار عالم جہاں جہاں نقل و حرکت ہو رہی ہے اللہ تو قبول فرما لے، ان کے قدموں کی برکت سے پورے عالم کے اندر دین کو زندہ فرما لے، ہمارے اکابرین کی مغفرت
فرما دے اور ہمیں بھی اللہ اسی رستے پہ چلا کے ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کو نیک بنا. اس مسجد کے امام صاحب یا اللہ خطیب صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب، مسجد کی انتظامیہ، حاضہ کمیٹی جو مسجد میں چندہ دیتے تھا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. میری دی بہن کی جہاں تک آواز گئی ہے اللہ ان میں کوئی بے اولاد اولاد عطا فرما دے. جوان ہے اللہ اس کا رشتہ اچھا فرما دے. ان کی شادیاں ہوں گی اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے سندھ، ہمارے بلوچستان، ہمارے سرحد، ہمارے پنجاب پر رحم فرما. قتل و غارت ختم فرما. لسانیت کے جھگڑے ختم فرما. قوم پرستی کے جھگڑے ختم فرما. اس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ اکبر جب مکے مدینے کے شہزادوں کے ساتھ بلال کو کھڑا کیا تھا، اللہ ویسے ہم سب کو اکٹھا فرما. اللہ غریب امیر ایک جگہ اکٹھا فرما دے. چھوٹا بڑا رنگ کالا گورا ایک جگہ اکٹھے فرما دے اور سب کو حضور کا عاشق بنا دے. ختم نبوت کا چوکیدار بنا دے. صحابہ کی عزت کا چوکیدار بنا دے. یا اللہ دین کی حفاظت، دین کو پھیلانے والا بنا دے. اللہ ہمارے فیصلے اسلام آباد سے نہ کروا بلکہ اپنے خزانوں سے عرش اللہ تو فیصلے فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.